کرۂ ارض پر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ سب سے پہلے کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب خانہ کعبہ موجود نہیں تھا تو اس کی جگہ کیا تھی اور کس پیغمبر نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا؟ دوستو، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے امام زین العابدین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ یہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ کے ارشادی بار تعالیٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ممکن ہے مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اس تصور سے ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش الہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ شوق کا اظہار تھا۔ اب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ پس فرشتوں نے اس گھر کا طواف شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورۃ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ معظمہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ طوفان نوح میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی مگر حجر اسود کو جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس قریب ہے کعبہ شریف میں بحفاظت رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جس کے بارے میں آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام وادی حجاز سعودی عرب میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ آج ہمیں جیسا نظر آتا ہے یہ ویسا بالکل نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ کئی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف وجوہات کی بنا پر کی گئی اور آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجہ میں بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازے کو اندر جانے اور دوسرے دروازے کو باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، آج جو خانہ کعبہ کی شکل موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے جبکہ کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہمیں خانہ کعبہ کو ایک ہی رنگ یعنی کالے اور سنہری رنگ میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا کوئی اور رنگ تصور ہی میں نہیں لا سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف قسم کے رنگوں کے غلاف سے ڈھانپا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے بنی شائبہ قبیلے کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔
اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ان کے پاس ہی ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تمہاری تحویل میں رہیں گی، سوائے یہ کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقہ سے تجھ سے چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر اب اس کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، پرانے وقتوں میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ چونکہ خانہ کعبہ وادی کے درمیان میں واقع ہے، اس لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے وقت میں خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایسی صورتحال میں لوگ اس کے گرد تیراکی شروع کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔